بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام فکر حریت کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر حریت رہنماؤں نے کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو ان کے یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 27 جنوری 1994 کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے ایک دن بعد قابض بھارتی فوجوں نے کپواڑہ میں 27 شہریوں کا قتل عام کیا تھا۔ غاصب ہندوستانی فوجیوں نے 26 جنوری کو مکمل ہڑتال کرنے پر لوگوں کو سزا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر یہ قتل عام کیا تھا اور کپواڑہ کے دکانداروں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ انہوں نے 26 جنوری کو یوم سیاہ کے سلسلے میں اپنی دکانیں بند کیوں کی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر حریت رہنماؤں نے اسلام آباد میں جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ کپواڑہ کے شہداء سمیت تمام شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو کسی صورت رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کپواڑہ قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ کشمیری شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہی مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی ان شہداء کی قربانیوں سے غداری کی اجازت نہیں دیں گے اور کشمیری شہداء کے مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد آزادی کو ہر ممکن طریقے سے جاری رکھیں گے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کپواڑہ، ہندواڑہ قتل عام اور مقبوضہ علاقے میں بے گناہ لوگوں کے قتل کے دیگر المناک واقعات میں ملوث بھارتی فوجیوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری سے اپیل کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کو جواب دہ بنائے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے اس پر دباؤ بڑھائے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں نے 1989 سے اب تک 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں جتنے بھی قتل عام کے واقعات ہوئے ہیں، ان قتل عام کے سبب کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ایک نئی قوت ملی ہے اور انہیں احساس ہوا ہے کہ بھارت نے انہیں جابرانہ اور ظالمانہ انداز سے غلامی کے دلدل میں دھکیل رکھا ہے اور اسی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں نہ کشمیریوں کا جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے، بلکہ ان کے جو وسائل ہیں، قدرتی وسائل، ان پر بھی ان کا اختیار ختم ہو رہا ہے۔ سامعین، گزشتہ دنوں 26 جنوری کو بھارت نے اپنا 76واں یوم جمہوریہ منایا۔ مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا میں مقیم کشمیریوں نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ انہوں نے اقوام عالم پر واضح کیا کہ انہیں اپنی سرزمین پر بھارت کا ظالمانہ راج قبول نہیں ہے اور اس متنازع علاقے میں بھارت کو اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے کشمیریوں کو اپنے جمہوری حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ عالمی برادری بالعموم اور اقوام متحدہ بالخصوص کشمیری عوام کے حق خود ارادت کے لیے مؤثر اور بروقت اقدامات کرے تاکہ کشمیری عوام بھی بھارتی دہشت گردی سے نجات پا کر آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں، جو کہ ہر انسان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے۔ سامعین، 26 جنوری ہو یا 15 اگست، یعنی بھارت کا یوم جمہوریہ ہو یا یوم آزادی، ہمیشہ ہی کشمیری عوام بھارت کے قومی دنوں کے موقع پر یوم سیاہ مناتے ہیں اور یہ دن بلا شبہ کشمیری عوام کے لیے مشکلات اور مصائب لے کر آتے ہیں، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں یوم جمہوریہ اور یوم آزادی منانے کے لیے بھارت کو یہاں وسیع پیمانے پر سیکورٹی کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور انہیں ہر وقت عوام کی طرف سے احتجاجی مظاہروں اور مجاہدین کے حملوں کا خطرہ رہتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نے 10 لاکھ فوج کے سہارے کشمیریوں کو دبا کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں نے کبھی بھی آزادی کا مطالبہ ترک نہیں کیا۔ بھارت کی تمام پالیسیاں کشمیریوں کو دبانے اور انہیں زیر کرنے کی جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال ہوئے ہیں وہ ناکام رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے اگرچہ مودی سرکار نے کشمیریوں کو خاموش کرنے کے لیے یہاں نت نئے ظالمانہ قوانین میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مودی سرکار کا
مقبوضہ علاقے میں ظالمانہ اور جابرانہ راج فوجی قبضے کے سہارے ہی ممکن ہے۔ مقبوضہ علاقے میں صحافی، وکلاء اور اہم رہنما جو کہ مودی سرکار پر تنقید کرتے ہیں وہ برسوں سے بھارت کی جیلوں میں ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں یہاں کے باشندوں پر ایک طرح سے ان کے سانسوں پر بھی پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ انہیں مودی سرکار کے خلاف بولنے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مودی سرکار کے کرتوت ہیں انہیں بے نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ہی کوئی کشمیری اس پر بولتا ہے یا بات کرتا ہے تو اسے یا تو لاپتہ کیا جاتا ہے یا پھر جعلی مقابلے میں شہید کیا جاتا ہے یا پھر برسوں تک انہیں جیلوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت سمیت ہزاروں کشمیری بھارت کی جیلوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، انہیں محض سیاسی اختلاف اور مختلف نقطۂ نظر رکھنے کی پاداش میں بھارت نے جیلوں میں ٹھونسا ہوا ہے۔ تاہم ان تمام تر ظالمانہ اقدامات کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو فکری حریت ہے، جو آزادی کی سوچ ہے، وہ اب بھی باقی ہے اور اس کو توپ و تفنگ اور فوجی بندوق کے سہارے کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ نوشتہ دیوار ہے اور بھارتی حکمرانوں کو یہ پڑھنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔